الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف تسلیم کی بڑائی عظمت رفعت جلال شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی آج کی ابتدا درود و سلام سرور الہدایت قائدہ مدینہ والی مدحہ ساقی کوثر شافع محشر سید البشر سید الانبیاء بدر الفجار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس محمد. حضرات، آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے معاشرے میں والدین بڑے اپنے چھوٹے بھائیوں پر، اپنے بچوں پر اور مائیں اپنی بیٹیوں پر بڑی سخت نگرانی کیا کرتے تھے. نگرانی کس بات کی ہوتی تھی کہ وہ ٹوکا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو کہ تم نے اس مجلس میں بیٹھنا ہے اور اس مجلس میں نہیں بیٹھنا، آپ نے ان دوستوں کے ساتھ پھرنا ہے اور اس کمپنی کے ساتھ آپ نے نہیں پھرنا. باقاعدہ وضاحت کے ساتھ والدین، چچا، تائے روک دیا کرتے. محلوں میں بھی یہی بات ہوتی تھی. اس کی جو وجہ تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں اچھی یا بری مجلس، اچھی اور بری کمپنی، نیک اور بد صحبت جس کا آج ہمارا معاشرہ شکار ہوتا رہا. یاد رکھیں، کوئی بھی برائی جو آپ کو کوئی بندہ برا کرتا نظر آتا ہے وہ یکدم اس برائی پر نہیں پہنچتا. اس کے پیچھے اس کے کئی سالوں کی ہسٹری ہے. اگر کوئی بڑا نظر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا بچپن ہے، اس کا بڑکپن ہے اور اس کی وہ سوسائٹی ہے، اس کے وہ دوست ہیں جو اسے آہستہ 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 صراط مستقیم سے ہٹا کر اسے ذلت اور رسوائی کے راستے پر لے کر آئے ہیں. اس کی وہ بری کمپنی ہے جو اسے برائی کی طرف آہستہ آہستہ مائل کر رہی ہے. آج ایک نئی سوچ آ گئی کہ ہم اپنے بچوں کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں. آج اپنے بچوں کو آزاد نہیں، میں بڑا براڈ مائنڈ ہوں،
میں بچوں کو آزاد رکھنا چاہتا ہوں، مرضی پھر کوئی بات نہیں ہے۔ پریشانی تب ہوتی ہے جب وہ ایسی برائی پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کا واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نشے میں نظر آ رہا ہے، اگر کوئی غلط کاریاں کرتا نظر آ رہا ہے، اگر کوئی حرام کاریاں کرتا نظر آ رہا ہے، اگر کوئی چوریاں ڈکیتیاں قتل و غارت کرتا ہے، اگر کوئی بدتمیز ہوا بیٹھا ہے جو آج بڑا ہے، اس کے پیچھے اس کے کئی سالوں کی ہسٹری ہے۔ تو قرآن و سنت سے یاد رکھیں، آج کا میرا موضوع اچھی اور بری مجلس ہے۔ بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کو روکے، اور اگر کوئی بڑا کسی برائی میں ملوث ہے تو میں بھی گناہ کر سکتا ہوں، آپ بھی گناہ کر سکتے ہیں، ہم بھی کسی ایسی بری عادت میں ملوث ہو سکتے ہیں جو ہم سے چھٹ نہیں پا رہی۔ تو قرآن اور سنت سے اس میں حل موجود ہے کہ اگر آپ کسی برائی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ بہتر ہونا چاہتے ہیں، تو قرآن نے کیا کہا؟ اچھی صاف ستھری مجلسوں کے اندر شامل ہو، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور ساتھ فرمایا وکونوا مع الصادقین، اور جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو، جو سچ بولے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلانی برائی بھی ہے، فلانی برائی ہے، فلانی برائی کو ایک بتا دے میں چھوڑ دو۔ فرمایا جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، سچ کی طرف آ جاؤ، ساری برائیاں ہی ختم ہو جائیں گی۔ آج بھی یہی ہے، نکون مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو۔ سچ جو بندہ بولتا ہے وہ نیک ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو سچ بولتا ہے۔ قرآن نے فرمایا بڑی وضاحت کے ساتھ آیت سنیں، فرمایا فاصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی۔ قرآن نے فرمایا فاصبر نفسک مع الذین، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے جسم کو ان لوگوں کے ساتھ ملاؤ، ان لوگوں کے ساتھ ٹھہراؤ، الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، وہ لوگ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، جو بعد جماعت نمازیں ادا کرتے ہیں، جو صبح شام رب کو یاد کرتے ہیں، جن کے اندر تقویٰ ہے، جن کے اندر للہیت ہے، جو نیکی کی بات کرتے ہیں، اصلاح کی بات کرتے ہیں، جو شیطانی اعمال سے دور ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنے نفس کو ان کے ساتھ کراؤ، مطلب وہ کمپنی اختیار کرو، نیک لوگوں کی کمپنی، علماء کرام کی کمپنی، اہل علم کی کمپنی اختیار کرے۔ اور ساتھ فرمایا یریدون وجہہ، وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، جو کسی ایم ایل اے، ایم پی اے، بڑے افسر، مالدار لوگ، وڈیرا، جگیردار کو نہیں پسند کرتے، یریدون وجہہ، جنہیں صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ بھئی اللہ راضی تو سارے راضی۔ اور ساتھ اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اپنی نگاہیں ان کی طرف نہ لے کر جاؤ جو دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ ساتھ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، وَلَا تُطِعْ، اور نہ اطاعت کرو، نہ ان کی بات مانو، مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا، ان ذکرینا، اپنے ذکر سے۔ اللہ کے الفاظ پہ غور کریں، قرآن کے الفاظ۔ اللہ کہتا ہے من اغفلنا، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی نہیں کر رہا، وہ اپنی بہادری، اپنی شوخی، اپنی شیخی مت سمجھے۔ اللہ کہتا ہے اغفلنا قلبہ، یہ اللہ کہتا ہے میں ہی ہوں جس نے اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کو یہ توفیق ہی نہیں دی کہ وہ مسجد میں آئے، وہ نیک پروگرام میں شامل ہو، وہ دینی پروگرام میں شامل ہو، اسے دینی جلسے، دینی پروگرام اچھے لگتے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے مہر لگا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں یار دینی پروگرام ہو، دین کی وجہ سے ذکر کی بات ہو۔ کئی لوگ ہیں جو جمعے کی تیاری کر کے آئے ہیں، کئی کر رہے ہیں، اور کئی ایسے منحوس ہیں جو ابھی بھی گھروں میں سو رہے ہیں، جمعے کے دن مجھے پرواہ نہیں۔ تو یہ اللہ نے مہر لگائی ہے، یاد رکھیں تو یہ کام کرتا ہے، وہ جتنا بھی مصروف ہے لیکن تیار کیا کہ نہیں یار میں نے مسجد جانا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے اس کے والدین کی تربیت ہے، کہ اس کے والدین نے سختی کی ہوئی ہے، بچپن سے سختی کی، کل وہی جتنے جمعہ پر۔ تو آج اگر جو نہیں آ رہا اس کے پیچھے والدین کی سختی نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ بچہ چھوٹا ہو تو اس کا بیٹا وہ جمعہ پڑھنے نہ جائے، وہ نماز پڑھنے نہ جائے، وہ مسجد میں نہ جائے؟ یہ والدین کی تربیت ہے، یہ بڑوں کی تربیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں بلا تجھے
من اغفلنا قلبه، ایسے لوگوں کی آپ اطاعت مت کریں، ان کی مجلس میں شامل مت ہو، ان کے پیچھے مت لگے جن کا دل اللہ تعالیٰ نے غافل کر دیا۔ واتبع هواه، اور اللہ کہتا ہے مکان امرہ فرطا، کہ اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ مکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے تجاوز کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں آج کا موضوع کیا ہے؟ اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں، بڑا چھوٹا، آپ کیا کریں؟ نیک لوگوں کی مجلس اختیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس صالح والسوء کحامل المسک والنافخ الکیر، بڑی مشہور حدیث ہے۔ فرمایا بری اور اچھی مجلس کی مثال، فرمایا کستوری والے کی طرح۔ دیکھو بندہ جس کے پاس کستوری ہے، خوشبو ہے، جو اس کے پاس بیٹھے گا یا تو اس سے خرید لے گا یا مجھے کستوری دے دو یا نہ بھی خریدے گا تو کم از کم اس کے پاس بیٹھا تو خوشبو تو آتی رہے گی۔ اور برے کی مثال فرمایا اس بھٹی کو دہکانے والے کی طرح ہے جو خود بھی دھوئے میں بیٹھا ہے یا اس کی آگ اس کے کپڑے جلائے گی۔ کبھی بھی آپ کے کپڑے کیوں جلتے ہیں؟ جب آپ آگ کے قریب آتے ہیں۔ جب کوئی بندہ بھٹی کو دہکا رہا ہے تو لام اللہ اس کا دھواں اس کو لگے گا یا اس کی آگ اس کے کپڑوں پہ گرے گی۔ فرمایا اگر آگ اس کے کپڑوں پر نہ بھی جلائے تو دھواں اس کو ضرور پہنچتا رہے۔ یہی مثال اچھی اور برے کی۔ اگر آپ اچھے لوگ کی مجلس میں بیٹھے وہ کہ آؤ بھائی نماز کا ٹائم ہو، آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ وہ کہ آؤ یار فلانا دیدی پروگرام میں کریں، آؤ یار فلانا بیمار ہے اس کی عادت کریں، آؤ یار یہ غریب بندہ آ گیا کاٹ یار تمہیں 500 روپئے کی تعاون کر۔ اگر برے کے بعد بیٹھے گئے، بڑی سی LCD لگی ہے، دل میں شیطان کہتا چل یار وہاں گانے لگے ہیں، وہاں ڈانس لگا ہے، پھر وہ سگریٹ پی رہے ہیں، پھر کہتا اچھا یار یہ سگریٹ تو بھی پی لے، پھر وہ ساتھ نشے والی سگریٹ ہے، پھر شراب پیے گا، پھر عورتوں کے پیچھے بھاگے گا، پھر کبھی زنا کر لے گا، تو مجلس ہی ایسی ہے۔ آہستہ آہستہ بندے کے دماغ میں کچھ چیزیں آتی ہیں، پھر جب اس بچے پورے نہیں ہوں گے ان برائیوں کو پورا کرنے کے لیے پھر حرام کی طرف جائے گا، پھر اس کے حرام کمائے گا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ حرام کاری پوری کرنے کے لیے نہ اسے اپنی ماں کی تمیز رہے گی، نہ بہن کی، نہ بھائی کی، نہ باپ کی۔ اور یہی وجہ کہ آج جتنے معاشرے فساد ہے اس کی بنیاد یہ بری مجلس ہے۔ تو بھائی اپنے بچوں پر سختی کریں، اپنے بھائیوں پر کریں، اپنے آپ پہ کریں۔ میری مائیں جو بیٹھی ہیں اپنی بیٹیوں پر کریں۔ جہاں جہاں تعلیمی اداروں میں بچے پڑھتے ہیں بچوں کا پیچھا کریں، ان کی مجلسیں دیکھیں۔ اگر آج آپ نے توجہ نہ کی تو کل نتیجہ بھی آپ کو کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، رب ہب لی حکمت، نبیوں کی دعا، رب ہب لی حکمت، اے اللہ ہمیں قوت فیصلہ عطا فرما۔ یاد رکھیں قوت فیصلہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو فیصلہ کر سکے۔ ہر بندے کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، وہ افسر ہے یا نہیں ہے، لیکن فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے جانا کدھر ہے۔ فرمایا رب ہب لی حکمت، بالخصوص جن کو اقتدار ملے اور اختیار ملے تو وہ ضرور یہ دعا کرے، اے اللہ ہمیں قوت فیصلہ نصیب کر۔ اور ساتھ فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا، نیک لوگوں کے ساتھ ملنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کی مجلس اختیار کرنا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ شعراء میں اللہ کے سب نے فرمایا، باقاعدہ آپ نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ حکم ہے، فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ساتھی نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ الا مؤمنا، مگر وہ مومن مومن بندے کو دوست بناؤ۔ پیسہ ہے نہیں ہے، اور پیسہ اللہ تعالیٰ نے دے رہا ہے، کام اللہ تعالیٰ نے کر رہے ہیں، لیکن آپ جس کے ساتھ تعلق بنائیں کوشش کریں کہ وہ مومن ہو، ایمان اس کے اندر ہو۔ اور ایمان والے کا پتہ بھی چل جاتا ہے، بے ایمان کا پتہ چل جاتا ہے اور ایمان والے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تصاحب الا مؤمنا۔ اور میرے بھائی میرے دوستوں اہل ایمان کی قدر کرنا شروع کریں۔ آپ ان کی قدر کریں ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے۔ آپ کو عزت اللہ تعالیٰ کہیں سے دے ہی دے، ان کی عزت کرنا سیکھیں۔ نہیں کریں گے ان کو ذلیل کریں گے، انہیں کمزور سمجھ کے، انہیں باٹا سمجھ کے، انہیں نہیں اہم ہی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ کیونکہ اہل ایمان کی بلیک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطے میں ان کی قدر کرنا شروع کریں۔ لا تصاحب الا مؤمنا، صحابیت سے فرمایا کہ تم ساتھی نہ بناؤ مگر مومن ہو۔ اور ساتھ والی بات فرمائی
ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تیرا کھانا کوئی نہ کھائے الا تقی، مگر متقی بندہ۔ بڑے بڑے بندوں کو، پیسے والے بندوں کو صرف دنیا کے لیے کھانا مت کھلائیں، نیک بندوں کو کھانا کھلائیں۔ جب نیک بندوں کھانا کھلائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرمائے۔ آج اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا سٹائل، ہمارا اسٹینڈرڈ، ہماری توجہ کس طرف جا رہی ہے۔ اللہ والوں کو کھانا کھلائیں، ان کی مجلس اختیار کریں، آپ کو دعا دیں گے اللہ قبول کر رہے ہیں، کوئی اچھی بات ایسی بتا دیں گے آپ کے لیے خیر ہوگی، تو مشورہ دے کر دیں گے آپ بڑے فتنے سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث رسول ہے ایک تعبیر الناس باخلاقہم، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ لوگوں کا اعتبار کرو، لوگوں کو چیک کرو باخلاقہم، ان کے دوستوں کی وجہ سے، کہ جس طرح کے دوست ہو گئے جو اس کا پکا دوست ہے اس کا اثر ضرور ہے۔ جتنے بھی لوگ آپ کو بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں جو بظاہر دنیا میں ترقی کی ہے یا علم میں ترقی کی ہے، تو یاد رکھیں اس کے پیچھے ان کی مجلس ضرور ہے، انہوں نے کسی نیک بندے کی مجلس اختیار کی اور وہ ترقی کر دی۔ کسی کو کاروباری بندہ بھی آپ دیکھیں گے تو وہ کاروباری یکدم نہیں بنا، اس کے بعد دنیاوی پیسہ یکدم نہیں آیا، بلکہ اس کے پیچھے اس کے پیسے والے دوستوں کی ایک پوری لسٹ ہوگی، کسی نے کیا بات سیکھی، کسی نے کیا بات سکھائی، کسی نے کیا سکھائی، اس نے رسولوں پر عمل کیا، آج اچھا کاروبار بنا۔ تو مجلسیں بندوں کو آگے لے کے جاتی ہیں۔ یہی اللہ کے نبی نے فرمایا اے تعمیرو، تم لوگوں کا اعتبار کرو، لوگوں کو چیک کرو، یہ خدا نہیں ان کے دوستوں سے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث رسول ہے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ فرمایا بندہ اپنے دوست کے دین پر ہے، بس چاہیے کہ دیکھو اس کا دوست کس دین پر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اصلاح کرنا تو یاد رکھیں اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو دینی مجلسوں میں لے کے نیک بندوں کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ ان کی تربیت ہو، ان کے اندر گرومنگ پیدا ہو، وہ اس طرف آئیں تب جا کے وہ ترقی کریں۔ یہی وجہ ہے اچھا ساتھ دنیا میں بھی چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی خدمت کیا کرتے تھے، بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت نبی علیہ السلام اللہ کے نبی اٹھے، پانی مانگا، پوری صحابی نے پانی دے دیا، رات کا پہر میں پانی لے کے بندہ کھڑا ہے، آپ خوش ہوئے بھی یار یہ صحابی پہر کتنی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اپنے سے بڑے کی خدمت بھی کرنی چاہیے، اپنے استاد کی جو آپ کو دین سے دائرہ میں خدمت کیا کریں۔ اللہ کے نبی نے پانی مانگا، صحابی فوری کھڑے ہو گئے، یعنی تم صاحب اللہ پانی آ گئے۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے، اللہ کے نبی پوچھا اے صحابی مانگو، کیا مانگو؟ نہ انہوں نے دولت، آپ کا سوال تھا، مطلب تھا کہ دنیا کا پریشانی، تو دولت چاہیے، تو مال، گھر، کہیں کچھ نہیں، اور میں اسالک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ نصیب چاہیے، مجھے کوئی ڈیمانڈ دنیا کی نہیں چاہیے۔ اے اللہ کے نبی آخرت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے، آپ انبیاء کے ساتھ ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، میں تو چھوٹا سا صحابی ہوں، میں پتہ نہیں کدھر ہوں گا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیں، مجھے جنت میں بھی آپ کا سایہ بنا دیں۔ اللہ اللہ کے فرمایا پھر کیا کر فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اور پھر نفل نمازیں زیادہ پڑھ، سجدے زیادہ کر، انشاءاللہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں تیرا ساتھ میرے ساتھ ہوگا۔ آج فرض نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، نفل نمازیں بڑی ضروری رہتی۔ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو ان نمازوں پر لے کر آئیں۔ اچھی صحبت، اچھا ساتھ بندے کی آخرت کی بہتری کی گارنٹی۔ کیسے؟ ایک یہودی لڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا کرتا تھا یہودی، کافر تھا، اچانک بیمار ہو گیا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے آپ کو دیکھا کرتا تھا، آپ کے معاملات دیکھتا تھا، آپ سے متاثر تھا، بیمار ہوا، اللہ کے نبی یاد کے لیے مرنے کے قریب تھا، اللہ کے نبی کو اس سے محبت تھی، اللہ کے نبی کو پوری امت سے محبت تھی، جو کافر تھے اس سے بھی تھی، کس لیے کہ وہ مسلمان ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا کرو تو تمہارے آخری وقت تک کلمہ پڑھ دے تو جنت میں چلا جائے۔ اس بچہ ڈر گیا، بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھے جو یہودی تھا کہ میں کیا کروں، اس کے باپ کو پتا تھا کہ یار نبی تو سچا ہے، اس نے کہا اچھا ابو القاسم، یہ جو ابو القاسم ہے اللہ کے رسول کو یہ سنا اس کی اطاعت کر لے، تو کیسے کر لے؟ بچے نے کلمہ پڑھا اور سیدھا ہو اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی باہر آئے، اسلم کے لفظ مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار،
اللہ کے نبی نے شکرانہ پڑھا الحمدللہ اللہ تیری تعریفیں تیرے لیے من انقذہ من النار کہ جس نے اس بندے کو آگ سے بچا دیا۔ ایک اچھی مجلس ایک اچھی صحبت نے جہنم سے بچا لیا۔ آج بھی یہ بات ویسے کی ویسے کہ اگر آپ آخرت کی بہتری چاہتے ہیں اور دنیا کی بہتری چاہتے ہیں اچھی مجلس اختیار کریں۔ ایسے لوگ جو آپ کو بساڑ کرتے ہیں، ایسے لوگ جو آپ کو ہر ٹائم پریشان کرتے ہیں، ایسے لوگ جو آپ کو برائی پر مارتے ہیں، جو آپ کو جھگڑے پر مارتے ہیں، اس سے کنارہ کسی اختیار اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو مایوسی نہ بنائے، آپ کو حوصلہ دے، آپ کو طاقت دے، آپ کے ساتھ کھڑے ہو، آپ کی سپورٹ کرے۔ ایسے دوست اگر ناراض بھی ہو جائیں خدا کی قسم پیر پکڑ کے محنت کر لیا۔ ایسے دوستوں کو ناراض مت ہونے دے جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر ایک ایسا واقعہ ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں، انسان ہے، ہر بندہ ہی انسان ہے، آپ ان کو روکیں۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، یاد رکھیں قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں میں یاد رکھیں، بری صحبت سے بچائیں۔ قیامت کے دن کیا کہے گا انسان؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت کو پھر انسان کہے گا کہ آج میں جہنم کے جو گڑھے میں گر رہا ہوں، کاش میں فلانے بندے کو دوست نہ بنا، کاش فلانے بندے کو دوست نہ بنا۔ اس کی وجہ کہ برے لوگ برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اچھے لوگ بھلائی کی طرف۔ بات دعوانا اللہ آج کے دن کا خلاصہ اچھی اور بری مجلس ہے۔ آپ تمام لوگ یقیناً خیر کی طرف جانا چاہتے ہیں، بھلائی کی طرف جانا چاہتے ہیں، ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ہم سب اس کے لیے کوشش کریں۔ اگر آپ کی مجلس بری ہے تو برے کا بھی پتہ ہے اور اچھے کا بھی پتہ ہے۔ کوشش کریں اگر آپ اپنی پوری مجلس سے پوری نہیں سوچ سکتے تو کم از کم آج ایک عہد کریں کہ کم از کم ہفتے میں ایک تو مجلس سے اہل علم کی نیک لوگوں کی ان کے پاس بیٹھا کریں۔ جب آپ بیٹھنا شروع ہو گئے اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے دوستوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، آپ کے اندر تبدیلی آئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تجالس اہل الہوائے، کہ اے بندے اے صحابی کبھی بھی جو خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے لوگ ان کے ساتھ مجلس مت کرو۔ میں مرضۃ للقلب، ان کے ساتھ بیٹھنا دل کو بیمار کرتا ہے۔ دل بیمار ہو جائے، دماغ بیمار ہے، دماغ بیمار ہو جائے، بندہ ہی تباہ ہو جائے۔ اپنے آپ کو پازیٹو لوگوں میں بٹھائیں، اچھے لوگوں میں۔ اللہ کا توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔